بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة آل عمران مدنية بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، الرحیم اور بہت مہربان ہے۔ یہ سورہ آل عمران کہلاتی ہے، مدنی سورہ ہے۔ یہ سورہ قرآن کریم کے ترتیب کے حساب سے تیسری نمبر کی سورہ ہے، تیسرے نمبر پر آتی ہے۔ اس سورہ کے اندر 200 آیتیں ہیں اور 20 رکوع ہیں۔ 200 آیتیں اور 20 رکوع۔ اور نزول کے اعتبار سے 80 پر 9 نمبر پر آتی ہے۔ اس سے پہلے جو سورہ گزری، سورہ بقرہ گزری ہے، اور اس کے بعد یہ سورہ آل عمران۔ اس سورہ کے شروع کرنے سے پہلے اس سورہ کے کچھ تعارف ہو جائے کہ اس کا نام آل عمران ہے تو کیوں ہے۔ حضرات مفسر نظام فرماتے ہیں آل عمران، عمران کا خاندان۔ آل عمران معنی ہوا عمران کا خاندان۔ یہ عمران حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے والد محترم ہیں۔ حضرت عمران حضرت مریم علیہ السلام کے والد محترم ہے، اور معنی ہوا عمران کے خاندان۔ اور حضرات مفسر نظام فرماتے ہیں کہ آیت نمبر 33 سے 30 پر 3 سے لے کر آیت نمبر 37 تک، 30 پر 7 تک انہی کے خاندان کا تذکرہ ہے۔ اور حضرات مفسر نظام فرماتے ہیں کہ جب
مسلمان مکے سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے۔ جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے مسلمان، تو یہاں پر پہنچنے کے بعد بھی مسلمانوں کو کفار قریش کی طرف سے بہت سارے مشکلات درپیش آئے، بہت مشکلات آئے مسلمانوں پر۔ مکہ سے ہجرت کرنے کے بعد بھی مسلمانوں کو کفار مکہ پریشان کرتے تھے، تکلیفیں دیتے تھے، اور اسی کی وجہ سے غزوہ بدر بھی پیش آیا۔ غزوہ بدر پیش آیا جب مسلمان مدینے کی طرف ہجرت کر گئے اور قریش مکہ سے رہا نہیں گیا کہ اب تو یہ لوگ وہاں پہ چلے گئے، اب پتہ نہیں نہ جانے اب کیا ہوگا، اس لیے کہ ان کو بھی معلوم تھا کہ اسلام سچا مذہب ہے، اور سچا مذہب کے ماننے والے لوگ جہاں پر جائیں گے وہ ہر ایک کو اپنا بنا کر رہیں گے۔ اور ظاہر سی بات ہے، جو چیز حق ہو تو وہ دوسروں تک پہنچتی ہے، اس کی روشنی، اس کی شعاعیں چاروں طرف پھوٹتی ہیں، اس کی خوشبوئیں پھوٹتی ہیں اور ہر ایک اس کی خوشبو سے معطر ہوتے ہیں، تو ان سے رہا نہیں گیا۔ اسی کی وجہ سے غزوہ بدر بھی پیش آیا، اور اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی غیر معمولی طور پر، جبکہ سارے کے سارے مسلمانوں کے دشمن چاروں طرف منہ پھیلائے بیٹھے تھے کہ ہم ان کو جو ہے لقمہ اجل بنا لیں گے، یہ مٹھی بھر جماعت ہے مدینے میں، یہ ہمارا کیا مقابلہ کرے گی یہ جماعت۔ لیکن اللہ نے غیر معمولی طور پر مسلمانوں کو فتح عطا فرمایا۔ یہ مذہب کے سچا ہونے کی علامت ہے، اور اس وقت کے مسلمانوں کی ایمان کی پختگی کی بات ہے کہ تھوڑے ہوتے ہوئے بھی ایک بڑی جماعت پر قابو پا لیتے تھے اور اللہ کی مدد اور نصرت آ جاتی تھی۔ پھر اس کے بعد غزوہ احد پیش آیا، غزوہ احد بھی پیش آیا اس کے بعد غزوہ بدر کے، اور یہ غزوہ بدر تھا ہی کیا، بس قریش مکہ اسی غزوہ بدر کا بدلہ لینا چاہتے تھے، کیونکہ غزوہ بدر میں قریش مکہ کے بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے اور ذلیل و خوار ہو کر مرے تھے، تو اسی کا بدلہ یہ لوگ غزوہ احد میں لینا چاہتے تھے، اور عارضی طور پر مسلمان شکست بھی کھائے عارضی طور پر، لیکن اللہ نے اس کے اندر بھی کیا حکمتیں رکھی تھی کہ اللہ نے پھر اس کے بعد راہیں کھولتے رہے۔ عارضی طور پر شکست تھی، لیکن حقیقتاً دیکھا جائے تو وہ شکست نہیں بلکہ فتح تھی۔ تو اس کا ذکر آیا ہے، اور حضرات مفسر نظام فرماتے ہیں کہ جب مسلمان مدینے کی طرف ہجرت کر گئے تھے تو اس سورہ کا اکثر حصہ جو ہے اللہ تعالیٰ نازل کر چکے تھے، اس سورہ کا اکثر حصہ اللہ تعالیٰ نازل کر چکے تھے۔ پھر اس کے بعد حضرات مفسر نظام فرماتے ہیں کہ مدینے کے اطراف میں بہت سارے یہودی رہا کرتے تھے، مدینے کے قرب و جوار میں بہت سارے یہودی رہا کرتے تھے، اور
اسی لیے ضمناً جو سورہ بقرہ گزری ہے اس کے اندر یہودیوں کا ضمناً تذکرہ آیا کہ ان کے عقیدے کیا تھے، کس کس عقیدے پر وہ لوگ چلا کرتے تھے، ان کا ذکر تفصیلاً تو نہیں ضمناً آیا ہے سورہ بقرہ کے اندر جو ابھی کل گزری ہے۔ سب سے بڑی سورہ قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی تفسیر کل مکمل ہوئی، اس کے اندر گزری۔ اور اس سورہ کے اندر جو اصلاً ذکر ہے وہ حضرات مفسر نظام فرماتے ہیں کہ عیسائی مذہب کا ذکر فرمایا اس سورہ کے اندر، سورہ آل عمران کے اندر، اور اسی طریقے سے حضرات مفسر نظام یہ بھی فرماتے ہیں کہ نجران یہ عرب کا ایک علاقہ ہے، عرب میں ایک علاقہ ہے نجران۔ نجران کے کچھ لوگ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں وفد بن کر آئے تھے۔ نجران کے لوگ اور اس کے ایلچی یعنی قاصد بن کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں آئے تھے اور وفد کی شکل میں آئے تھے۔ حضرات مفسر نظام فرماتے ہیں کہ 83 آیتیں، 80 پر 3 آیتیں اسی ایلچی کے بارے میں، ان کے سوالات اور جوابات کے بارے میں ذکر آیا ہے اس سورہ کے اندر، اور ان کے مسائل پر جواب اللہ رب العزت نے دیے ہیں، تو ان کا ذکر اس سورہ کے اندر آیا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرات مفسر نظام فرماتے ہیں کہ اخیر میں، اس سورہ کے اخیر میں اللہ رب العزت نے کائنات کے لوگوں کو کائنات کی چیزوں میں غور و فکر کرنے کے لیے کہا کہ دیکھو کائنات کی ایک ایک چیز اللہ کی وحدانیت پر دلیل ہے۔ کائنات کی ایک ایک چیز پر تم غور کرنا شروع کر دو، تمہیں وہ چیزیں بتائے گی کہ اس کے پیدا کرنے والے کوئی ہے جس کا نام اللہ ہے۔ اگر انسان اس سورج ہی کو لے لے جو ہمارے سامنے نظر آتا ہے صبح صبح، یہ سورج بھی یہ بتاتا ہے کہ میں معبود نہیں ہوں، بلکہ میں بھی کسی کے متعین کردہ فیصلے پر چل رہا ہوں۔ جو لوگ سورج کو پوجتے ہیں ان کو حقیقت معلوم نہیں کہ سورج بھی مخلوق ہے، سورج خالق نہیں ہے یا سورج معبود نہیں ہے۔ لوگ اس لیے پوچھتے ہیں کہ سورج ہم کو روشنی دیتا ہے۔ ارے بھائی سورج روشنی نہیں دیتا، بلکہ سورج کے اندر اللہ نے وہ خاصیت رکھی ہے اور دینے والے اللہ ہیں۔ اللہ نے تو سورج کو ایک کام کے لیے بنایا ہے کہ تمہاری یہ ڈیوٹی ہے، ڈیلی تمہیں نکلنا ہے، اور نکل کر اگر اس کے اندر قدرت ہوتی روشنی دینے کی تو پھر ڈوبتا کیوں؟ وہ پورا دن جس طریقے سے روشن کر کے رکھتا رات کو بھی روشن رکھتا، لیکن معلوم یہ ہوا کہ اس کے پاس کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ سارا کنٹرول اللہ کا ہے، سارا کنٹرول اللہ کا ہے۔ تو جب یہ حقیقت معلوم ہو جائے تو پھر سورج کی پرستشی کیوں ہو؟ جیسے کہ آج کی تاریخ میں، جیسے آج 15 ہے، آج اسکولوں کے اندر میرے خیال سے سوریہ نمسکار کا ہے،
دن، جیسے کہ پیپر میں آپ لوگوں نے پڑھا ہے شاید، ہمارے اکابرین نے 15 فروری کو امت مسلمہ کے سامنے یہ پیغام رکھا کہ دیکھو آج اسکول کے اندر سوریہ نمسکار کا دن ہے، وہاں پر یہی چیزیں وہاں کے بچوں کو سکھایا جا رہا ہے۔ تو امت کے اکابرین کا امت کو آج پیغام یہ دیا گیا کہ دیکھو آج اپنے بچوں کو اسکول جانے سے روکیں، اس لیے کہ وہاں پر یہ عمل کرایا جائے گا، اور یہ ایک اسلام کے اندر وہ لوگ کریں، ان سے ہمارا کوئی مسئلہ نہیں، وہ کریں، ہمارا اس سے کوئی مسئلہ نہیں، ان کا مذہب ان کو اجازت دیتا ہے تو وہ کریں، نہ ہمیں ان کے مذہب میں کوئی دخل دینا، لیکن ہمارے مذہب میں یہ چیز درست نہیں ہے۔ اسی لیے اکابرین کا آج امت مسلمہ کو یہ پیغام ہے، ہند کے مسلمانوں کو، کہ دیکھو آج اپنے بچوں کو اسکول نہ جانے دیں، اور اس کے لیے پہلے ہی جو ہے چھٹی کی ایک درخواست لکھ دیں کہ آج میرے بچے کو چھٹی چاہیے، نہیں تو اگر جائیں گے تو وہاں کرنا پڑے گا، سوریہ نمسکار کرنا پڑے گا۔ شاید کہ بہت سارے مسلمانوں کو اس چیز کے متعلق معلوم نہیں ہے، آج وہ دن ہے، جیسے کہ مجھے یاد پڑ رہا وہ 15 فروری کا دن رکھا ہے، جیسے کہ میں نے پرسوں ترسوں پیپر میں بھی پڑھا اور پیغام بھی میں نے پڑھا امت کے اکابرین کا۔ تو خیال کریں اور رکھیں کہ اپنے بچوں کو اس قسم کے عمل سے محفوظ رکھیں۔ اگر ہم اپنی اولاد کی فکر کریں گے تو ہماری اولاد کی ایمان سلامت ہے، اور اگر ہم نے فکر ہی نہ کی تو پھر یہ شرکیہ اعمال کرتے رہیں گے، کب ان کا ایمان ان سے نکل جائے گا معلوم نہیں۔ تو کوشش کریں کہ اس قسم کے حرکات ہمارے بچے نہ کریں کہ جس سے ان کا ایمان ہی برباد ہو جائے۔ تو اگر ان کو معلوم ہوتا سورج کی یہ حقیقت تو کیوں سوریہ نمسکار کو رکھتے؟ چلو رکھتے تو یہ تو اس کے اندر قوانین بنانے چاہیے کہ جن مذہبوں کے اندر یہ چیز درست ہے ان کے بچے کریں، اور جن کے مذہب میں یہ چیز نہیں ہے ان کو پھر اجازت دینی چاہیے اس قانون میں، کیونکہ قانون سب کے لیے برابر ہے۔ جو ہماری آئین ہے ہندوستان کی دستور، تو اس کے اندر اس قسم کے نہیں ہیں۔ اب اگر کوئی اس طرح سے کریں اور ہر ایک پر فورس کریں تو یہ پھر غلط ہوگا۔ اگر کرنا ہی ہے اس قسم کے کام اسکولوں میں تو پھر اس قسم کے آپ قانون بنائیں کہ جن مذہب کے اندر یہ چیز درست ہے وہ بچے کریں، اور جن کے مذہب میں درست نہیں وہ نہ کریں، لیکن وہاں ایسا نہیں ہے۔ تو اس سے ہمارے ایمان کو خطرہ ہے، اس لیے ہمارے اکابرین کا امت مسلمہ کو پیغام ہے کہ اپنے بچوں کی ایمان کی فکر کریں۔ تو اللہ رب العزت نے اس سورہ کے آخری آیتوں میں یہ انسانوں کو پیغام دیا کہ دیکھو دنیا کی ایک ایک چیز میرے موجود ہونے پر دلیل ہے کہ میں ہی کائنات کا خالق اور مالک ہوں، اور میں نے ہی تمہیں پیدا کیا ہے، اور عبادت کے مستحق بھی میں ہی ہوں، میرے علاوہ کوئی عبادت کے مستحق نہیں ہے۔ اس سورہ کی آخری آیتوں میں انسانوں کو پیغام دیا ہے کہ میری عبادت کرو اور میری یہ بنائی ہوئی چیزوں پر غور و فکر کرو۔ الف لام میم، سورہ بقرہ کا پہلا لفظ بھی الف لام میم ہے، ذالک الکتاب اس کے بعد شروع ہوا۔ الف لام میم حروف مقطعات کہلاتے ہیں، ان کی پوری تفصیل اور وضاحت وہاں پر آ گئی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے معنی اور مطلب کیا ہے۔ آپ بس اتنا سمجھ لیں
کہ یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں، ان کے معنی اور مطالب اللہ اور رسول کے درمیان اور اسی طریقے سے مخلوقات کے درمیان ایک راز ہے، اس کو راز میں رکھا جائے۔ اسی لیے فرماتے ہیں مفسرین نظام اللہ اعلم بمرادہ، اس کے مراد کیا ہے اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ حروف مقطعات کی مراد کیا معنی کیا مطالب ہیں وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، بس ہمیں اتنا کہہ کر گزرنا ہے اللہ اعلم بمرادہ، اس کی مراد کو اللہ بہتر جانتے ہیں۔ تو یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں، جو پہلے بھی آیا ہے سورہ بقرہ کی ابتدائی لفظ جو ہے اسی سے ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ایسی ذات ہے کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس کی وضاحت بھی آیت الکرسی کے اندر آئی، جو کہ سورہ بقرہ کے اندر آیت الکرسی ہے، اس کے اندر اس کی وضاحت آئی۔ اسی طریقے سے اگلا ٹکڑا الحی القیوم، جو سدا زندہ ہے، یعنی ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کو کہتے ہیں کیا؟ حی، وہ اللہ کی ذات ہے، تنہا وہ اللہ کی ذات ہے جو سدا زندہ پہلے سے ہے اور ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ القیوم، جو کائنات کو تھامے ہوئے ہے، جو پوری کی پوری کائنات کو تھامے ہوئے ہے، وہ کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے جو کہ صفات و کمالات میں یکتا ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ یہ صفت بتا رہی ہے کہ وہ اللہ ہے کہ جس نے اس ساری کائنات کو تھامے ہوئے ہے اور اس کے تھامنے میں کوئی اللہ کی نہ تو ذات میں نہ صفات میں کوئی شریک ہے۔ اور یہ دونوں لفظ الحی القیوم، حضرات مفسر نظام فرماتے ہیں آیت الکرسی کے اندر بھی آیا، یہ اسم اعظم کہلاتے ہیں۔ یہ کیا کہلاتے ہیں؟ اسم اعظم۔ اور اسم اعظم کے الفاظ اتنے بابرکت ہوتے ہیں کہ جو اسم اعظم سے دعائیں کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول کر لیتے ہیں۔ اسم اعظم کے ذریعے سے جو انسان دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بہت جلد قبول کر لیتے ہیں۔ حضرات مفسر نظام نے فرمایا غزوہ بدر کے اندر آقا علیہ الصلاۃ والسلام جہاں پر خیمہ لگا ہوا تھا وہاں پر سجدے میں جا کر اسم اعظم ہی کا ورد کر رہے تھے۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم، اے حی الحی القیوم۔ یہ دیکھیے اسم اعظم ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام غزوہ بدر میں بھی آپ اسم اعظم ہی کو اپنی زبان پر لاتے تھے، اور صحابہ نے سنا بھی ہے ان لفظوں کو کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام بار بار اسم اعظم کا ورد کر رہے ہیں، الحی القیوم، الحی القیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم۔ اس طرح کی دعائیں آقا علیہ الصلاۃ والسلام غزوہ بدر کے اندر کر رہے تھے اور سجدہ میں کر رہے تھے۔ تو اسم اعظم کی برکت سے بہت جلد دعائیں قبول ہوتی ہے۔ اسم اعظم ہی کے ذریعے سے انسان کو دعا کرنی چاہیے، جو کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی غزوہ بدر میں کیا اور ہر موقع پر اسم اعظم کا سہارا لے کر دعا کرتے تھے۔ تو یہ بہت اہم لفظ ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی دعاؤں میں ان لفظوں کو ضرور شامل کریں۔ کتنی معمولی آیتیں، الحی القیوم، الحی القیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم برحمتک
استغیث برحمتک نستغیث، سب کے لیے دعا کر رہے ہیں تو برحمتک نستغیث کہہ لیجئے، اپنے خاص طور پر اکیلے دعا کر رہے ہیں برحمتک استغیث کہہ لیجئے۔ تو یہ دعا بھی سکھایا گیا۔ تو یہاں تک آج تفسیر ہوئی ہے، اللہ بقیہ مضمون کل آئے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم کی ایک ایک آیت مبارکہ کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور قرآن کریم کی ایک ایک لفظ کو سمجھتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور قرآن کریم کی تعلیم بھی حاصل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔